صلح حدیبیہ کا معاہدہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی نعمت ثابت ہوا۔ اس معاہدے کے مطابق 10 سال تک قریش اور مسلمان آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اسے مسلمانوں کو پہلی بار موقع ملا کہ وہ سکون سے اسلام کی دعوت پھیلا سکے۔ پہلے مسلسل جنگیں ہو رہی تھی، بدر، احد، خندق، مگر اب امن قائم ہو گیا۔ اس امن نے اسلام کو وہ رفتار دی جس کی شاید جنگ کے زمانے میں توقع نہیں تھی۔ اب لوگ جب مسلمانوں کو دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کبھی غلام تھے، کبھی ستائے گئے تھے، مگر اب ان کے اندر ایک عجیب سکون، مضبوطی اور ایمان کی روشنی تھی۔ ان کا سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، نرمی اور بھائی چارہ لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالتا تھا۔ ایک ایک کر کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ہر روز مدینہ میں نئے مسلمان شامل ہو رہے تھے۔ انہی دنوں مکہ کے 2 بڑے سردار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ یہ دونوں مکہ کے سیاستدان اور فوجی ذہن رکھنے والے لوگ تھے۔ خالد بن ولید کے لیے اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن میں سخت الفاظ نازل ہوئے تھے۔ قبیلے کی عزت عرب میں سب کچھ سمجھی جاتی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے سب کچھ چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ عمرو بن عاص بھی ایک بڑے ذہین اور سیاسی شخص تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ اسلام سچ ہے اور مستقبل بھی اسلام ہی کا ہے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت ملی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اسلام کا پیغام صرف عرب میں نہیں بلکہ دنیا کے بادشاہوں تک بھی پہنچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے۔ انہی میں سے ایک خط روم کے بادشاہ کے لیے بھیجا گیا، لیکن یہ خط اس تک پہنچنے سے پہلے ہی غسانی بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ غسانی حکمران رومن امپائر کے وفادار تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خط آگے نہ بڑھایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا۔ اس وقت بھی یہ بات سب جانتے تھے کہ کسی ملک کے سفیر کو قتل کرنا سیدھا اعلان جنگ ہے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طور پر لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر 3000 صحابہ پر مشتمل تھا۔ اس وقت تک مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج یہی تھی۔ یاد رہے کہ دنیا میں اس وقت 2 سپر پاور تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی حیثیت بہت چھوٹی سی ریاست کی تھی، لیکن ایمان کے زور پر مسلمان کسی بڑی طاقت سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طے کیا کہ اگر لشکر کا پہلا کمانڈر شہید ہو جائے تو دوسرا کمانڈر کون ہوگا اور پھر اس کے بعد کون قیادت کرے گا۔ پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، پھر جعفر بن ابی طالب اور پھر عبداللہ بن رواحہ۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی، عورتوں اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، کھیت نہ جلانا، درخت نہ کاٹنا، اور صرف اسی وقت لڑنا جب دشمن جنگ پر اتر آئے۔ جب لشکر شام کی طرف بڑھا تو خبر ملی کہ رومیوں نے 2 لاکھ فوج تیار کر لی ہے، یعنی 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ۔ سوچئے یہ کتنا بڑا فرق تھا۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا چلو مدینہ واپس چلتے ہیں اور مزید فوج کا انتظار کرتے ہیں، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے کہا ہم یہاں اللہ کے دین کی خاطر آئے ہیں، ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، فتح یا شہادت، مدینہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ مسلمانوں نے پہاڑوں کے بیچ ڈیرے ڈالے تاکہ رومی اپنی پوری طاقت نہ دکھا سکے۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، وہ جھنڈا تامے لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ پھر جعفر رضی اللہ عنہ آگے آئے، انہوں نے ایک ہاتھ سے جھنڈا پکڑا، وہ کٹ گیا تو دوسرے سے پکڑ لیا، وہ بھی کٹ گیا تو جھنڈے کو اپنے بازو کے درمیان دبایا اور لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر 50 سے زیادہ زخم تھے اور سب سامنے سے لگے تھے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب لشکر میں کچھ پریشانی پھیل گئی۔ اسی وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ یہ ان کی بطور مسلمان پہلی جنگ تھی، لیکن ان کی فوجی عقل کمال کی تھی۔
انہوں نے فوج کی صفیں اس طرح بدل دی کہ رومیوں کو لگا کہ مسلمانوں کو نئی مدد آ گئی ہے۔ اگلے دن رومیوں کو لگا کہ شاید مدینہ سے ایک بڑی فوج پہنچ گئی ہے۔ پھر خالد نے منظم طریقے سے لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ رومیوں نے سمجھا کہ یہ کوئی بڑی چال ہے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا۔ یوں مسلمان صحیح سلامت واپس مدینہ آ گئے۔ جب لشکر واپس آیا تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ شکست کھا کر بھاگ آیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شکست نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد کے لیے واپسی ہے۔ پورے عرب میں یہ خبر پھیل گئی کہ 3000 مسلمان 2 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور زندہ واپس آئے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ اس کے بعد بہت سے قبائل نے سوچا کہ مسلمان کوئی عام لوگ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو دنیاوی طاقتوں سے بھی بڑی ہے۔ اسلام کی دعوت اور زیادہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ سبسکرائب